السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل ہم لوگ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہے تھے نا، تو اس کا کچھ پارٹ ریمیننگ تھا، پوری تو نہیں پلے ہو سکتی لیکن کچھ حصہ اس کا آج بھی سن لیتے ہیں، پھر کل تو ہمارا جمعے والا بیان ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں اس کو پلے کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اللہ توفیق دے تو معنی کی طرف دھیان کرو، معنی نہیں تو الفاظ ہی کی طرف دھیان کر لو۔ پتہ ہو کہ میں سبحانک اللہ کہہ رہا ہوں، سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں، وبحمدک کہہ رہا ہوں، تبارک اسمک کہہ رہا ہوں، دھیان الفاظ کی طرف کرو۔ نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھی، چاہے خود پڑھی چاہے امام نے پڑھی، تو الحمدللہ رب العالمین۔ بہتر یہ ہے کہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ جانا اچھا نہیں ہے، اس کے بجائے الحمدللہ رب العالمین پر وقف کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو حمیدنی عبدی، باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہتا ہے تو بندہ کہتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے پروردگار نے، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ کہہ رہا ہے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ عبادت میری کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، تو بندہ مجھ سے درخواست بھی کر رہا ہے۔ تو لعبدی ما سأل، اب میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ سوال کرے گا۔ تو یہ سب گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے اللہ میاں سے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس کو ایسے گزار دینا، یہ اس مکالمے کی ناقدری ہے۔ لہذا جب الفاظ زبان سے نکالو تو سوچ کر نکالو۔ اور حضرت شیخ ابن عربی تو کہتے ہیں جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں سن لیتا آگے نہیں بڑھتا۔ آواز آتی ہے مجھے؟ تو خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ کے طور پر دھیان کرو۔ پھر آگے آتی ہے سورت۔ اگر امام کے سامنے ساتھ کھڑے ہیں تو امام جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کی طرف دھیان کرو، اس کے ایک ایک لفظ کی طرف دھیان ہو۔ اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو بھی سورت پڑھیں وہ سوچ کر پڑھیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے لیے میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ ایسی صورتیں آدمی نہ پڑھے جو رٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں زبان پہ آئی جاتی ہیں، بس کھڑے ہو گئے بے اختیار آ گئی، وہ نہیں۔ ایسی صورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہیں۔ چند صورتیں ہیں جو ایسی ہیں جو زبان پہ ہر بات آتی رہتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، والعصر، انا اعطینا، سمجھے؟ کھڑے ہوتے ہی چاہو نہ چاہو وہ آ جائے گی زبان کے اوپر۔ تبت یدا، قل اللہ احد، جو چھوٹی سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ دماغ نے گھڑ رکھی، جب بھی کھڑا ہوگا وہی آ جائے گی۔ تو نماز شروع میں طے کر لو کہ آج میں فلاں صورت پڑھوں گا، سورہ اذا زلزلت پڑھوں گا، جو خود سے زبان پہ نہیں آتی۔ اب عادیات پڑھوں گا، تو ایسی صورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہے۔
ذرا دماغ لگانا پڑے گا نا اس میں. تو جب دماغ لگاؤ گے تو اس ذہن کی طرف، اس آیت کی طرف ذہن متوجہ ہوگا، خشوع حاصل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، اس کا کرم ایسا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش تو کر لی، یہ سارے کام کر لیے. وضو بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، نماز کو جانے سے پہلے دعا بھی ہو گئی، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ بھی ہو گیا. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع بھی کر دی، اپنی طرف سے الفاظ کی طرف دھیان بھی کوشش کر رہے ہیں. پھر بھی یہ دماغ جو ہے نا یہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کا جو مصروف ہوتے ہیں. اب وہ ہزار کے دھندوں میں مصروف ہیں، کبھی دھیان ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو، وہ کہتے ہیں جو غیر اختیاری طور پر خیال تمہارے ذہن میں آ رہا ہے معاف ہے تمہیں، غیر اختیاری وہ معاف ہے. اپنے اختیار سے کوئی اور خیال نہ لاؤ، غیر اختیاری معاف ہے. اگر غیر اختیاری خیالات میں بہہ گئے کچھ دیر، تو کچھ دیر بہہ جانے کے بعد جب بھی تنبہ ہو جائے کہ بھئی میں تو بھٹک گیا، واپس آ جاؤ، اسی قرات پر واپس آ جاؤ کہ جو کر رہے ہو اس وقت اس کی طرف واپس آ کر قرات اس طرح مکمل کر لو، اس کی طرف دھیان دے کے. تو یہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، مشق کرتے رہو. یہ مشق ہی ایک دن انشاءاللہ مکمل خشوع پیدا کر دے گی. مگر چھوڑنا نہیں، کوشش نہیں چھوڑنی، ہمت نہیں ہارنی کہ بھئی تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں ہوتا، دماغ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یہ خیال وہ خیال. لہذا چھوڑو، فکر ہی چھوڑو، اب اپنے جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کر لو. یہ خیال بس خطرناک، یہ گمراہی والا خیال ہے. یہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ پھر رہے تو اعظم کے ساتھ اسی طرح، پھر اسی طرح وضو، پھر اسی طرح دعا، پھر اسی طرح انی وجہت وجہی، پھر اسی طرح دھیان الفاظ کی طرف، پھر بھٹک گیا پھر آ گیا، پھر بھٹک گیا پھر آ گیا، پھر بھٹک گیا پھر آ گیا. اگر یہ کرتے رہے انشاءاللہ سمجھو کہ خشوع کی برکات حاصل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہے نا، بندہ تو انہی کا پیدا کیا ہوا ہے یا کسی اور کا. اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ علیم بذات الصدور، یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے بندہ میرا کوشش کر رہا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ خیالات جو آ رہے ہیں وہ غیر اختیاری آ رہے ہیں؟ تو وہ اور کہہ دیا، اعلان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اعلان بھی کر دیا. لہذا بندے کا کام ہے کوشش کرنا، کرتے رہنا کرتے رہنا، کرتے کرتے مر جانا. بندے کا کام یہ ہے. اور اگر فرض کرو کہ ساری زندگی مکمل کامیابی نہ ہوئی، غیر اختیاری خیالات آتے بھی رہے،
ساری زندگی ایسے ہی رہا تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں. اگر کوشش جاری ہے، کوشش سے جی چھوڑ کر اگر بیٹھ گئے یا ہمت ہار دی، پھر تو مواخذہ ہے، پکڑ ہے. لیکن اگر کوشش نہ چھوڑی اور ساری زندگی کامیابی نہیں ہوئی، پھر کوئی گھاٹا نہیں. یہ مانا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمانا کہ نماز میں دل لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے، بہت سے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں. خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذت آ رہی ہے، حلاوت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. خشوع کا مطلب ہے دل جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اسی کی طرف خیالات چل رہے ہیں، دوسرے خیالات سے آدمی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے. یہ ہے خشوع. لذت آئی یا نہ آئی، حلاوت ہوئی یا نہ ہوئی، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا یہ مقاصد میں سے بھی نہیں ہے. اگر مزہ آنے لگے نماز میں بہت زیادہ، ہر نماز میں مزہ آ رہا ہے، ہر نماز میں مزہ آ رہا ہے، ہر نماز میں مزہ آ رہا ہے، تو آدمی پھر نماز مزے کے لیے پڑھے گا. ارے بھائی نماز مزے کے لیے پڑھنی، تو اس لیے اس فکر میں نہ پڑھیں. کبھی آئے گی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے گا اور اس کی طرف دھیان دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک حلاوت ایمان، حلاوت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. عطا فرما دے تو نعمت ہے، شکر کرو اللہ کا. لیکن وہ حلاوت نہ مقصود ہے اور نہ ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب کچھ دن مزہ آ گیا، اعتکاف میں بیٹھے تھے تو اس میں ذرا طبیعت میں حضوری پیدا ہو گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہو گیا، تو وہاں دل ذہن زیادہ چل پڑا، تو اس سے لطف بھی آیا، حلاوت بھی ہوئی الحمدللہ. تو اس حلاوت میں پتہ نہیں کیا کیا کیفیات ہو جاتی ہیں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے کوئی بندہ یا اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی حضور قلب کے ساتھ، تو اس کے اوپر کیفیات بھی تو کچھ طاری ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کچھ مناظر بھی دکھا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سب ان کا انعام ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، اعتکاف کے بعد جب گئے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں کوشش سے، وہ حلاوت ہی نہیں آ رہی، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں محروم ہو گیا، میں مطرود ہو گیا، میں مردود ہو گیا. خوب سمجھ لو کہ یہ حلاوتیں مقصود نہیں ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. یہ کیفیات ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی آئیں کبھی چلی گئی. سیشن کا ٹائم ہمارا اینڈ ہو گیا. تو بیسک چیز یہ ہے کہ ٹرائی کرتے رہنا ہے، اور ظاہر ہے وہی والی بات نا، دین پہ چلتے ہوئے بندہ گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے، بس کوشش کرتا رہتا ہے کہ بس میں غلط ٹریک پہ نہ لوں. پھر بھی چلا گیا تو چلو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اڑے نہیں رہنا ہے اس غلطی پہ نا. تو نماز میں بھی جان بوجھ کے خیالات نہیں لانا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، کانسنٹریٹ کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش. یہ ساری بس کوششیں جو کرتے کرتے ظاہر ہے پھر مر ہی جائیں گے، ایک دن آئے گا، کوشش تو کرتے ہی رہیں گے نا ہم. نیکسٹ لیول پہ پہنچ گئے تو کوشش کریں گے اس کے نیکسٹ لیول پہ پہنچے، ہے نا. تو کبھی بھی سیٹسفیکشن تو ایک مومنٹ کو مل ہی نہیں سکتی اس دنیا میں نا. تو بس ٹرائی کرتے رہنا. ہم نے کسی اور نے کوئی اپنا پوائنٹ دینا ہے تو آپ سے بتا سکتے ہیں، ادروائز چلیں صحیح ہے. پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ